بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ تو پھر وہ انسان برا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اعمال صالح کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ اس چیز کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے، پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے، اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود کہ آپ کے ساتھ برا کرے تو اس سے معاف کر دو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ
کہ تم توڑ دیے جاؤ اور اتنی نرمے بھی نہ بنو کہ تم نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے ہو اور رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ جانتے ہیں سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ کی تو صرف اس دنیا میں خراب ہو رہے ہو لیکن آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کرو کہ دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط انسان بن جائے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔